توجہ فرماؤ میرے مسلمان بھائیو، امام الانبیاء آخری نبی حضرت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، قیامت تک دا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے نبیاں نو علم عطا فرمائے۔ اللہ نے جس ویلے انہاں نو علم دیتے، انہاں نو قوم نے جا کے سمجھایا، اور قوم نو جا کے سمجھایا۔ کئیاں قوماں نے مقابلے کیتے، کئیاں قوماں نے مقابلے کیتے ہیں، جویں اج کل تھوڑا جہا کوئی پڑھ جاوے تے بعد وچ کوئی بندہ اپنے استاد تے مقابلہ کرن لگ جاندا ہے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرماؤ، اس قوم نے نافرمانی کیتی، ایک کامیاب طالب علم نہ ہوئے، انہاں نے بدماشی کیتی، انہاں نے بدماشی کیتی، انہاں دا انجام ویکھنا کی ہویا ہے۔ تے جڑے طالب علم اپنے استاداں دا، اپنے معلم دا حکم نہیں منتے، وہ بھی ذرا غور و فکر کرو، ڈرو کہ تہاڈے تے بھی پریشانیاں تے مصیبتاں آن گیاں تے تسی اگر جمعے تے وقت تے نہیں آو گے۔ چھوٹے تو لے کے بڑا ذرا غور و فکر کرے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تم میرے کنبہ کا دباؤ اللہ سے زیادہ اور تم اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک جو تم کرتے ہو میرے نزدیک رب کے احاطہ قدرت میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تسی میرے کنبے دی وجہ تو تسی مطلب ڈرتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی بے وقوفی کردے ہویا فرمایا، تم میرے خاندان کی عزت کرتے ہو اور ان کی وجہ سے مجھے ہلاک نہیں کرتے۔ اللہ کے احکام کو پشت پیچھے ڈال رکھا ہے تم لوگوں نے، اور فرمایا اس کی تابعداری نہیں کرتے اس کی، حالانکہ حق یہ تھا کہ تم اگر میری حفاظت کرنی تھی تم نے تو مجھے اللہ کا نبی سمجھ کر اور میری حفاظت کرتے، اس سے تمہیں رب کی رضا ملتی، خوشنودی حاصل ہوتی۔ اور مجھے دھمکیاں دینے والوں، یہ بھی خیال کرو کہ میرا رب تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تم کو اس کے احاطہ قدرت سے تم بچ نہیں سکو گے۔ میرے مسلمان ذرا توجہ فرما، طالب علم حضرات بھی توجہ فرمان کہ اپنے معلم دا جڑا حکم نہیں مندے۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نو فرمایا، میں تاڈے تے حیران ہاں کہ اپنے کنبے دی وجہ تو، اپنی برادری دی وجہ تو تسی مینوں کچھ نہیں کہندے ہو، تسی یہ آکھدے ہو اے تسی رب تو ڈر جاؤ، مینوں نبی تسلیم کر لو، مینوں دھمکیاں دیندے ہو۔ میرے رب نو تاڈے ہر عمل دی خبر ہے، تسی بچ نہیں سکو گے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا قوم کے متکبر سردار بولے، یا شعیب علیہ السلام، قسم ہے کہ تمہیں تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جڑے بڑے بنے ہوئے سی، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے سی، بڑے سردار بنے ہوئے سی، وہ کہن لگے شعیب علیہ السلام، جڑے تیرے طالب علم نے، تینوں منن والے نے، تیرے نال رل گئے نے، مسلمان نے، اسی انہاں نوں تاڈی بستی دے وچوں، گاؤں وچوں کڈ دیاں گے، نہیں تے ساڈے نال رل جاؤ۔ الحفیظ والامان استغفر اللہ، کہن لگے یا تم ہمارے دین پر آ جاؤ، فی ملتنا، اسی کڈ دیاں گے جڑے تاڈے نال مسلمان ہوئے نے، یا ساڈے دین تے نال جا، ساڈے نال رل جاؤ آ کے۔ فرمایا آپ کی قوم کے رئیس سردار لوگ جو بہت بڑے متکبر تھے، آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ، اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے دین میں آ جائیں، اگر تم نے ہمارے دین کو قبول نہ کیا ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، جیڑا بندہ غرور کرتا ہے، آکڑ کرتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ تو اعلیٰ سمجھتا ہے، قیامت والے دن ان کا سن لے اشر کی ہونا ہے، وہ بندیاں دے پیراں دے انج آئے گا جویں کیڑیاں چونٹیاں ہوندیاں، جیڑا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، ہاں جی، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ تے بڑے بڑے وڈے سردار جڑے متکبر سی، غرور کرتے سی، علم دی گل نوں نہیں مان رہے سی، ذرا غور کرو، دھمکیاں دین لگ گئے، کہن لگے ساڈے نال رل جاؤ۔ استغفر اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نو کہندے نے آ کے ساڈے نال رل جاؤ، جڑے مسلمان ہو گئے نے تاڈے نال رل گئے نے، اگر انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا تو اسی انہوں نے تو کٹ دیاں گے۔
فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہیں ضرور ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں گے بات اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرمایا دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ ہم اس دین میں آ جائیں جس سے ہم بیزار ہیں، جو ہمیں ناپسند ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے ہم پر جس نے ہمیں تمہارے باطل دین سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر تمہارے کہنے پر ہم اس دین میں آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر افترا ہے، جھوٹ ہے۔ لازم ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اس پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ یہ تصور کرنا بھی ناممکن ہے، یہ خیال بھی نامحال ہے۔ توجہ فرماؤ کہ جس ویلے جمعے دا خطبہ ہو رہا ہوندا اس ویلے کوئی کام بھی جائز نہیں ہوندا، کوئی تلاوت نہیں جائز ہوندی، کوئی تسبیح بھی نہیں جائز ہوندی۔ ہن مسلمان توجہ فرماؤ کہ ہن مسلمان توجہ فرمان کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں تاڈے نال کیویں رل جاواں، مینوں دھمکیاں دیندے ہو، مینوں کسے دی دھمکی دی پرواہ نہیں ہے، اسی بالکل تاڈا دین باطل ہے، انہوں پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے تے عظیم احسان ہے، اسی محفوظ ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے انہوں سمجھایا جیڑا اللہ تے جھوٹ لاوے تے اللہ دے نبیاں تے اوہی گمراہ، اوہی غلط رستے تے۔ فرمایا جیڑا نبیاں نو استغفر اللہ صحیح نہ سمجھے، معلم آئے نے صحیح انہوں نہ سمجھے، فرمایا اوہی جھوٹے نے، انہوں دے خیال باطل نے۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ، فیصلہ کن بات جڑی شعیب علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا یا قومی اعملوا علی مکاناتکم الی آمین، اور اے قوم تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے۔ انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، انتظار میں ہوں۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نے فرمایا ہے میری قوم، اے قوم ذرا غور نال سن لو، جلدی تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا کہ کیویں عذاب آتا ہے، کیویں تانوں پریشانیاں لبدیاں نے۔ اے نافرمانو کون جھوٹا ہے، انتظار کرو، تانوں پتہ لگ جائے گا تھوڑی دیر تک کہ تاڈے نال ہوندا کی ہے۔ میرے مسلمان ذرا توجہ فرما، آپ نے اپنی قوم کو کہا تم اپنی طاقت کے مطابق جو چاہو کر لو، مجھے اگر تکلیف پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، لیکن یہ خیال کر لو میں بھی کوئی بے سہارا نہیں، میرا بھی کوئی ہے، میرا بھی کوئی ہے، مجھے بھی اس نے بڑی قدرتوں سے نوازا ہے، بس اب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ قوم نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کچھ دیر تو نہیں، تمہیں ان قریب ہی پتہ چل جائے گا کہ رسوا کرنے والا، تکلیف دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی، فرمایا ان کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم نہیں کیا، ان کے لیے رب نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اب تمہارے لیے بھی یہ فیصلہ کی گھڑی آنی ہی چاہتی ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ توجہ فرماؤ، جڑے بزرگان دین یا اپنے محلے دیاں مسجداں دے اماماں دی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، اور وہ بھی ذرا توجہ نال سن دو، اس دے وچ انہاں واسطے ہی پیغام ہے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم نو فرمایا جو تسی مرضی کرنا ہے کر لو، مینوں تسی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تانوں کی پتا میں کوئی بے سہارا نہیں ہاں، اے نہ سمجھو کہ میرا کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی سائیں نہیں، کوئی میرا مددگار نہیں، اے نہ سمجھو، اے نہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے مینوں
مقدار بڑی طاقت دیتی ہے، بڑیاں قدرتاں دے نال نوازیا ہے۔ تسی اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرنا، تانوں کچھ دیر تک پتہ لگ جائے گا۔ او وقت نیڑے ہی ہے، او وقت قریب ہی ہے کہ تاندے تے ایسا عذاب آئے گا، بڑا تکلیفاں والا عذاب آئے گا، لگ پتہ جائے گا تسی سچے ہو یا جھوٹے ہو، پتہ چل جائے گا۔ فرمایا سچا کون ہے، فرمایا جھوٹا کون ہے۔ فرمایا جنہاں نے انبیاء علیہ السلام دی تکذیب کیتی، توہین کیتی، انہاں دے آخر فیصلے دی گھڑی آ ہی جاندی سی۔ فرمایا تسی انتظار کرو، میں بھی تہاڈا انتظار کرنا وا، تے کچھ دیر تک لگ پتا جائے گا جس ویلے عذاب نازل ہوئے گا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود دے اندر ارشاد فرمایا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور ظالموں کو گرفتار آواز نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہے، گویا کبھی وہاں ہی تھے ہی نہیں، اور دور ہوں مدین جیسے دور ہوں سمود۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور اللہ رب العزت نے حکم، اللہ تعالیٰ دی طرف حکم آیا کہ اللہ نے فرمایا شعیب علیہ السلام اور اس دے ساتھیاں دے اللہ نے رحمت کی تھی، جڑے شعیب علیہ السلام نہ لڑ گئے، جڑے مسلمان ہو گئے، اللہ نے انہوں نے بچا لیا، اور ظالمہ تے گرفتار آواز آئی، فرمایا ظالمہ تے عذاب آیا، اور صبح ویکھیا تے اپنے گھراں دے وچ الٹے پٹھے پے ہونے، اور عذاب آیا اور اتھوں نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَدْيَنَا كَمَا بَعِدَّتُ سَمُودَا، کہ سمود اور مدین انہاں لوگاں سے عذاب آیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا عذاب کا امر ہو گیا، حکم ہو گیا، ہم نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا جس کی آواز سے سب مر گئے۔ اللہ نے فرمایا جس ویلے انہاں تے عذاب آیا، ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک آواز کٹی جنہوں اسی کہنے ہیں چیخ ماری، بولیا، اور سارے وہ مر گئے۔ فرمایا وہ آواز کس کی تھی؟ فرمایا وہ آواز جبریل علیہ السلام کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون نے؟ وہی لیان والے فرشتے نے، ہر نبی دے کوڑ آئے نے۔ فرمایا وہ آواز جبرائیل علیہ السلام کی تھی، جب آپ نے زوردار آواز نکالی، فرمایا موتو مر جاؤ، تو ہر